الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز عشاء جو ہماری نشست ایک وقت سے چل رہی ہے، معاشرتی کمزوریوں کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی انحطاط اور تباہی سے بچ جائے. اصلاحی بیان کی ترتیب ہوتی ہے اور مقصود سب سے پہلے اپنی اصلاح ہوتی ہے، پھر اپنے متعلقین اور سامعین اور سامعات سب کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. لیکن اصلاح کے ذریعے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگ کر انسان عمل کی طرف قدم بڑھائے. جب اللہ کی توفیق سے کوئی عمل آسان ہو جاتا ہے تو اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، اور جب بالیقین کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کے ثمرات اور اچھے اثرات دنیا کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور یقیناً آخرت بھی سنور اور بن جاتی ہے. حضرات محترم، ہم گناہوں کے وبال کے متعلق پچھلے چند دروس سے سبق پڑھ رہے تھے کہ گناہوں کے کون کون سے وبال ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. ایک بندہ جب گناہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکے ہوتے ہیں تو وہ کن کن محرومیوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، کن کن محرومیوں کو وہ اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہوتا ہے اور ان قریب وہ کس تباہی میں جانے والا ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت اللہ والے تھے. بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن ایسا گزار لیا خوش نصیبی سے، صبح سے لے کر شام تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، کوئی خوش قسمتی سے ایسا دن اس کی زندگی میں گزر گیا کہ اس نے ہمت کر کے اللہ سے توفیق مانگ کر اس دن میں کوئی گناہ نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوش نصیبی سے کوئی ایسا دن زندگی میں، پتہ نہیں ہمارا کوئی دن ایسا گزرا ہو
پتہ نہیں کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی سے اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہو کہ جاگنے سے لے کر سونے تک، صبح سے لے کر رات تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا خوش نصیب ہے گویا اس کا وہ دن اللہ کے رسول کی سنگت میں گزرا ہے. کیوں؟ کہ یہ اثر صرف سنگت نبوی میں حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ناممکن ہے. تو اللہ کسی پر یہ مہر و عنایت فرما دیں تو وہ یہ سمجھے کہ آج کا دن تو میری زندگی کا سنہری دن ہے. کیوں بھائی؟ ذرا ہم سوچیں، کوئی دن ایسا ہو کہ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا انشاءاللہ. صرف اتنا کہنا کہ آج کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کروں گا، بات نہیں بنے گی. آگے کہنا ہوگا انشاءاللہ. کیا کہنا ہوگا؟ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہی تو مقصد ہے. لا حول، حول کا معنی ہٹ جانا، پھر جانا، بچ جانا، قوہ صلاحیت حاصل ہو جانا، توفیق حاصل ہو جانا. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ آپ کی توفیق کے بنا، الا باللہ، آپ کی توفیق، آپ کی مدد کے بنا نہ تو میں کسی گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہوں. الا باللہ، آپ کی توفیق، آپ کی مدد، آپ کی نصرت شامل حال ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ میرے بس کی بات. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر خوش نصیبی سے ایسا دن گزار لیا، اور میرے بھائیوں اگر آج ہم تہیہ کریں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں اور ایسے پورے دل کی توجہ سے اور ٹھوس اقدامات کریں، گناہوں سے بچنے کے ٹھوس اقدامات کریں، جیسے روزہ رکھتے ہیں نا، رمضان ہوتا ہے تو بندہ ایک مزاج میں بات آ جاتی ہے، بھائی رمضان ہے گناہ نہیں کرنا، بھائی رمضان ہے نگاہ غلط جگہ نہ پڑے، بھائی رمضان ہے گانا وانا کوئی نہیں چلے گا، بھائی رمضان ہے گھر میں جو ٹی بی رکھا ہوا ہے نا، ٹی بی، وی نہیں بی، پیچھے آ جائیں، بی، جو ٹی بی ہے نا، ایمان کا ٹی بی گھر میں، بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ سیریز کچھ نہیں ہوگی. گناہ نہیں کروں گا آج. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر انسان مصمم ارادہ کر لے، خدا کی قسم ارادہ کرے، اللہ کی مدد تیار ہے، اللہ کی مدد تیار ہے. رمضان میں کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد ہوتی ہے. بندہ خاموش ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ دار کو حکم ہے کہ اگر کوئی تیرے ساتھ الجھنے لگے روزے کی حالت میں، لڑنے لگے، الجھنے لگے، تو ایک ہی جواب دے، انی صائمٌ، میرا روزہ ہے بھائی، بس اس کے علاوہ بھائی میرا روزہ ہے. کیوں؟ یہ بات ہی ایسی ہے کہ یہ اگلے کے ضمیر پر بھی دستک دے دے گی کہ تو بھی حیا کر، اس کا روزہ. جب رمضان المبارک میں اللہ کی یہ توفیق حاصل ہو سکتی ہے تو کیا بھائی غیر رمضان میں بندہ اللہ سے مانگے، محنت کرے، یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی؟ سمجھ آ گئی؟ انسان کوشش شروع کر دے. اللہ اکبر. اور اگر کبھی خوش نصیبی سے زندگی میں ایسا دن آ جائے تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن محنت کر رکھی تھی، لیکن ایسا ہوا انسان ہے کہیں نہ کہیں ہیر پھیر پھر بھی لگ گیا، غلطی ہو گئی، گھبرائے نہیں، خوش ہو کہ میں نے آج اس مبارک ارادے کی برکت سے بہت سارے گناہ چھوڑے ہیں. ایک آدھ ہو گیا مگر الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے اللہ نے بچایا بھی تو ہے. پھر کیا کرے؟ اگلے دن پھر ارادہ کرے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس دن اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تیسرے دن پھر ارادہ کرے اور پھر اپنے آپ کو لا کے اسی میدان میں کھڑا کرے، انشاءاللہ آج پھر پوری کوشش کروں گا کہ گناہ نہ ہو. پھر محنت کرے. چند دن کی یہ ریہرسل اور یہ ٹریننگ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو پتہ چلے گا، یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا ہفتہ پہلے میں کیا تھا، ہفتہ بعد میں کیا بن چکا ہوں. کیوں بھائی؟ ناممکن تو نہیں ہے جی. ہم ارادہ کرتے ہیں بھائی کل میں نے دکان کو دیے تھے 8 گھنٹے، ٹھیک ہے جی،
آج دوں گا 9 گھنٹے، کل کمایا تھا 1000، آج 9 گھنٹے دوں گا تو 100-200 زیادہ کما لوں گا. پھر اگلے دن بندہ کہتا ہے نہیں بھائی 9 سے کام نہیں چلے گا، گھنٹہ 2 اور بڑھانا پڑے گا، اور بڑھا لیا. پھر کیا ہے بھائی اور بڑھانا پڑے گا، تھوڑا اور بڑھا لیا، پھر اور بڑھانا تھوڑا اور بڑھا لیا. میرا خیال ہے جو وقت بڑھاتا چلا جائے گا، امید ہے کہ نفع بھی، لازمی بات ہے جب محنت بڑھے گی تو نفع بھی بڑھے گا. ایسے ہی ہے میرے بھائیوں کہ ایک بندہ اگر یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آج انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور پکا ارادہ کر لیتا ہے نہیں کروں گا، امید ہے کہ اللہ اس کو بچا کے رکھیں گے. اگر غلطی ہو بھی گئی اگلے دن پھر محنت کرے، انشاءاللہ عادت بننا شروع ہو جائے گی. اور جب کوئی چیز عادت میں آ جاتی ہے، آج ہم کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، کیوں؟ گناہ ہماری عادت میں آ چکے ہیں، گناہ ہماری عادت بن چکے ہیں. کیا ہے جی؟ عادت بنی ہوئی ہے. یہ جو سگریٹ کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیں، کھانا کھانے کے بعد اگر سگریٹ نہ پیئے موت پڑتی ہے. کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون پیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ کھانا کھایا بجنب سگریٹ پینی ہے، کیوں؟ نشہ ہے، عادت ہے. نشہ کیا ہے؟ عادت ہے. وہ اندر میدا جو ہے نا طلب کرتا ہے کہ بھئی یہ جو تو نے کھایا نا، بھی اس کو اتار بھی سے نیچے. کیسے اتاروں؟ کولڈ ڈرنک رہنے دے، ایک سگریٹ ہی کافی ہے. ایک سگریٹ ایک کاشی کافی ہے، لگ گیا تو کام ہو جائے گا. یہ عادت سے بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے، حالانکہ اس ڈبیا پہ لکھا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے، یہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے لکھا ہوا ہے. اس پہ وہ کینسر کے پھوڑے کے نشانات بھی بنے ہوئے ہیں، دیکھ بھی رہا ہے، پتہ بھی ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا کہ یہ چیز اس کی عادت بن چکی ہے. میرے بھائیو ایسا ہی ہے گناہ صرف ہماری عادت بنے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے پھیپھڑوں کی چھٹی ہو چکی ہے، سگریٹ پینے والے سے کہے کہ بھئی آپ کے پھیپھڑوں کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں سوراخ ہو چکے ہیں، کہانی ختم ہونے والی ہے. اگر آپ نے سگریٹ نہ چھوڑی تو موت واقع ہو سکتی ہے. ہاتھ لگائے گا اس کے بعد؟ عادت کہاں گئی؟ نقصان جب سامنے آیا تو عادت کی بھی چھٹی ہو گئی. میرے بھائیو، اگر ہمارے سامنے جہنم کی آگ ہو، اگر ہمارے سامنے جہنم میں جلنا ہو، اگر ہمارے سامنے جہنم میں وہ پیپ کے پیالے پینا ہو، اگر ہمارے سامنے وہ جہنم کے عذاب، وہ سزائیں، وہ قبر کے عذاب، وہ قبر کے بچھو، وہ قبر کے سانپ، وہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی، اگر یہ سامنے رکھ کر انسان سوچے کہ اگر میں نے اپنی نگاہ کسی نامحرم کی طرف اٹھائی ارادے سے، اگر میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، گناہ کی طرح میں نے قدم بڑھایا، میں نے کوئی غلط چیز سننے کی کوشش کی، غلط چیز میں نے دیکھنے کی کوشش کی، تو یہ عذاب اور یہ سزائیں میرے منتظر ہیں. عادت چھوٹ سکتی ہے؟ نہیں چھوٹ سکتی بھائی. صرف کیا ہے کہ نقصانات پہ نظر ہو جائے. اس کے نقصانات کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. انشاءاللہ آج محنت کریں گے، کل محنت کریں گے، کرتے 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 آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ ہماری عادت بھی چھوٹ جائے گی. اور انشاءاللہ جہاں ہماری عادت چھوٹے گی وہاں معاشرے میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں پر ہمارا یہ عمل اثر انداز بھی ہو جائے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تابعی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی سے اللہ کا دین سیکھا ہو. تابعی یعنی یوں سمجھیں، صحابی اللہ کے نبی کا شاگرد ہوتا ہے اور تابعی اللہ کے نبی کا پوتا شاگرد ہوتا ہے. کون؟ پوتا شاگرد. سمجھتے ہیں نا؟ یہ ہمارے ہاں بھی اساتذہ کا ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے دادا استاد ہیں، یہ میرے پردادا استاد ہیں، یوں ہی ہوتا ہے. تو تابعی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا پوتا شاگرد. صحیح ہے جی. اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا مگر اس آنکھ کو دیکھا ہے جس نے پیارے نبی کو دیکھا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک تابعی جو ہے نا کسی علاقے میں جہاد میں شریک ہوئے اور وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ وہ تابعی جو ہے نا بڑے خوبرو جوان تھے اور بڑے مضبوط بدن کے مالک، مضبوط اعصاب کے مالک، بڑے کمال کے جنگجو، حسن و جمال کے پیکر گرفتار ہو گئے.
گرفتاری کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کو قتل کرا دیا جائے، اس کو جیل میں بند رکھنا بھی نقصان دہ ہوگا، قتل کرا دیا جائے۔ وزیر جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، جو بادشاہوں کے وزیر مشیر ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوا کرتے تھے، ہیں نہیں، ہوا کرتے تھے، ابھی نہیں۔ وزیر نے کہا کہ عالی جاں اس کو قتل نہ کرائیں، یہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہم اس کو شیشے میں اتار لیتے ہیں تو ہمارے بڑے کام کا ہے، اس کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے تو یہ تو ہماری فوجوں کا کمانڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا اللہ نے اس کو صفات سے نوازا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی دیکھ لو، مجھے تو خطرہ ہے یہ کہیں حاوی نہ ہو جائے۔ وزیر نے کہا نہیں، مجھ پہ چھوڑیں۔ محنت کرتا رہا وزیر، چند دن جیل خانے میں جاتا رہا، قید خانے میں اس سے ملاقاتیں، خوب کھلاتا پلاتا رہا، اور ساتھ ہی اس کو لالچ دیا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو ہم اپنے ملک کی بادشاہت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے حق میں ہمارا بادشاہ تخت چھوڑنے کو تیار ہے۔ سنی انسنی کر دی، وہ اللہ والا تھا، یعنی وزیر بات کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، اپنی دھن میں مگن ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، چھوڑو جی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ وزیر نے بار بار محنت کی، بار بار، 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس کی طرف التفات تک نہ ہوا، توجہ تک نہ دی، بات کا جواب دینا دور کی بات ہے، اس اللہ کے نیک بندے نے اس وزیر کی طرف، عیسائی وزیر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تو؟ ایک دن وزیر گھر آیا اور بہت پریشان بیٹھا ہے سر پکڑ کے، اس کی نوجوان بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا بابا کیوں پریشان ہیں؟ کہ یہ ماجرا ہے، بادشاہ نے بڑا حساس معاملہ مجھے سونپا ہے، اور 1 مہینہ گزر گیا ہے کہ یہ جوان ہے کہ یہ بات سننے کو ہی تیار نہیں میرے، میں نے کون سا لالچ ہے جو اس کو نہیں دیا، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی بول دیا کہ میں اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ بھی دے دوں گا۔ بیٹی نے کہا اس میں بابا گھبرانے کی کون سی بات ہے، جو کام ہمارا ہے ہم پہ چھوڑیں، یہ آپ کا کام تھوڑی ہے، آپ اس جوان کو میرے حوالے کریں، میں شیشے میں اتار کر دکھاؤں گی، بڑوں کو اتارا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اور ہمیشہ کافر کا طریقہ واردات بھی یہی ہوتا ہے، زن زر زمیں کے ذریعے ہی وہ وار کرتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ زن زر زمین، زن عورت، زر مال زمین، ہاں جی، علاقے دے دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو وہی طریقہ واردات اس نے بھی سوچا کہ میں کر سکتی ہوں۔ وزیر نے کہا بیٹا اگر آپ کر سکتی ہیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ قید خانے سے نکالا، محل کے ایک کمرے میں لائے، اور بڑا وسیع و عریض محل، اس میں وسیع کمرہ، اس میں ہر قسم کا سامان، آرائش آسائش سب کچھ موجود ہے۔ اس تابعی کو اس کمرے میں بند کر دیا، اور اس میں آرام کرنے کے لیے نہیں، ہر چیز وہاں میسر ہے کہ صبح دوپہر شام یہ نوجوان لڑکی اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے، کمرے کی چابیاں اس کے پاس، کھانا لے کر آتی ہے، اور خوب سج دھج کے آتی ہے، ہر بار نیا لباس، ہر بار اس کا نیا طریقہ واردات، اور نئے ناز نین سے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ ہے کہ وہ چٹان بنا ہوا ہے اور اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ 1 دن گزرا، 2 4 10 20 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزرے تو وہ آئی ہے کھانا لے کر، اور اس نے آ کر بہت طریقے اپنے جو کچھ بھی اس کے پاس تیر تھے وہ تو اپنے ترکش خالی کر چکی تھی، اب اس نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ کیا ہے، تم انسان ہو پتھر ہو، تم چیز کیا ہو آخر کہ تم پگھلتے ہی نہیں ہو اور میری طرف تم متوجہ نہیں ہوتے، آپ نے 40 دنوں میں مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں ہے، پھر یہ خاموش ہے۔ بالآخر اس کے ہاتھ میں جو کھانے کی ٹرے تھی، اس نے یہی کھانے سے میں ٹرے اس کو مار دی، یعنی آپے سے باہر ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہے، میری انسلٹ ہو رہی ہے، میں حسینہ ہوں، میں پری ہوں، اور میری طرف یہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، میری بڑی انسلٹ ہے۔ اس اللہ والے نے بڑی بے التفاتی سے جواب دیا، میرے دین نے غیر کی عزت کو دیکھنے سے مجھے منع کر رکھا ہے، میرے دین نے غیر کی عزت کو دیکھنے سے مجھے منع کر۔ ارے
تیرا دین کیسا خوبصورت ہوگا کہ اس نے تیرے جیسے پاکیزہ نگاہ لوگ پیدا کر دیے ہیں، ذرا بتا اپنے دین کے متعلق مجھے، تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ بیٹھ گئی ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ ہے، دیکھ دوسری طرف رہا ہے۔ جی ابھی پچھلے دنوں افغانستان میں وہاں کے جو وزیر دفاع تھے، ہاں جی، بوریا نشین، بستر نشین نہیں، بوریا نشین ہے، ان کے پاس کوئی ایک عیسائی کوئی رپورٹر آئی کسی ٹی وی چینل سے، وہ انٹرویو کرنے کے لیے آئی، تو سب سے پہلے تو انہوں نے شرط رکھی دوپٹہ اوڑے بنا ہمارے ملک میں داخل۔ کیا کہ دوپٹہ اڑایا گیا، زندگی میں شاید کبھی نہ اوڑا ہو۔ اور اس کے بعد جب سامنے بیٹھے، انٹرویو شروع ہوا، تو یہ اللہ کے بندے وزیر دفاع یوں دیکھ رہے ہیں، یوں دوسری طرف منہ موڑا ہوا ہے، وہ اس جانے بیٹھی ہوئی ہیں، سوال کر رہی ہیں، وہ بار بار اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور یہ بے توجہی سے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جواب اچھے سے دیتے جا رہے ہیں، جواب اچھے سے دیے، تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا انٹرویو ہوا، ایک بار بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ افغانستان کے وزیر دفاع ہیں اور میں اتنا دور دراز سے سفر طے کر کے آپ کا انٹرویو کرنے آئی ہوں، آپ کی میں مہمان تھی، آپ نے ایک بار بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ انٹرویو لینے آئی تھیں، یہ شرط نہیں تھی کہ ہم نے آپ کو دیکھنا بھی ہے، آپ بات کرنے آئی تھی، بات ہو گئی، دیکھنے کی تو شرط بھی نہیں تھی اس میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے لوگ ہیں، یہ پتھر کے لوگ ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ پتہ نہیں پگھلتے بھی نہیں ہیں۔ اندر ایمان ہو تو یہ جھوٹ بھوٹ کے مجسمے جو ہے نا، یہ متاثر نہیں کر سکتے میرے بھائی، اندر ایمان موجود ہو۔ اللہ ہم سب کا ایسا یقین مضبوط بنا دے، اللہ۔ چنانچہ وہ تابعی جو تھے وہ بتانے لگے اسلام کے متعلق، اس نے کہا اتنا خوبصورت تیرا دین ہے کہ 40 دن خلوت میں آپ کو ملے میرے ساتھ، اور آپ نے ایک بار میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسی دین میں داخل کر لیجئے۔ اس سے خوبصورت دین کون سا ہو سکتا ہے جو غیر کی عزت کو اتنی حفاظت دیتا ہے، تو پھر اپنی عزتوں کو وہ کتنا محفوظ رکھتا ہوگا۔ میں غیر کی عزت تھی۔ وہ تابعی جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سبب کیا پیدا کیا؟ یہی خاتون جس کے پاس چابیاں تھی، یہ نوجوان لڑکی، اسی نے اس تابعی کو وہاں سے نکالا رات کے اندھیرے میں، اور وہاں سے اس کے رہائی کا سبب بنی، مسلمانوں کے لشکر میں بخیریت پہنچا، اور بعد میں یہ خاتون بھی مسلمانوں کے ہاں ہجرت کر کے چلی گئی، ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گھر بھی اسلام کی خاطر چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، جہاں اسلام آتا ہے وہاں سلامتی آتی ہے، اور جب ایک انسان مضبوطی سے اسلام پر کاربند ہو جائے اور وہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا، میں نے اپنے کان اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، میں نے اپنا غلط استعمال نہیں ہونے دینا ہے، تو یقیناً اللہ اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف اس میں انقلاب نہیں آتا، چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کا ماحول بھی روشن ہو جاتا ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی شمع روشن فرماتے ہیں۔ پھر لوگ اس کو، صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، کفار کے ملک میں جا کر دعوت دیتے ہیں، ہاں بھائی ایسا کر لو تو ایسا ہوگا، یوں جنت ملے گی، یوں نہیں، ایک ہی جملہ صحابہ کی دعوت کا بڑا عجیب تھا، کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ بس یہ دعوت ہی صاحب دی، کونو مثلنا۔ مسلمانوں نے اسلام کیا ہے؟ ہم جیسے ہو جاؤ۔ اور ایسے نہیں کہتے تھے، وہ بڑے ناز سے کہہ رہے ہیں، کیوں کہ قرآن مجید نے مہر لگا دی ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر بعد کے لوگ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان بنانا پڑے گا۔ میرے نبی کے یاروں جیسے بن گئے تو کام بن گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ کیا جی؟ کیوں؟ کہ گناہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہے کتنے نقصانات عرض کیے تھے؟ ماشاءاللہ 26 نقصانات، اور پڑھ کتنے لیے تھے جی؟ 18 نقصانات پڑھ چکے تھے۔ صحیح ہے جی؟
گزشتہ جو سبق ہوا تھا اس میں گناہوں کے 18، کوئی بھی گناہ ہے اس کے 18 نقصانات ہم پڑھ چکے، 26 نقصانات ہیں۔ 19واں نقصان جو آخری ہم نے نقصان پڑھا تھا 18واں، وہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور گناہ میں ملوث زندگی گزارتا ہے تو ایک اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل سے، کیا مطلب؟ وہ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا جی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اوپر غالب اور قادر قدیر سمجھے اور کسی غریب کا پنجہ مروڑ کر اس کا حق چھینے ممکن ہے؟ نہیں۔ یہ یقین بھی ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر نگاہ سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ایمان سے بتائیں وہ کسی بھی بد اخلاقی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ یہ گناہ تب گناہوں کی عادت پڑتی ہے جب انسان کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا یقین نصیب فرمائے۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو سنائی تھی کہ دن قیامت کے جو سب سے بڑا فرد جرم لگے گا وہ حاجیوں پر بھی لگے گا، وہ نمازیوں پر بھی لگے گا، وہ دینداروں پر بھی لگے گا، وہ دنیا داروں پر بھی لگے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ داڑھی پگڑی والوں پر بھی لگے گا اور بڑے بڑے دینداروں پر بھی لگے گا۔ کون سا؟ کہ تم نمازی تھے، تم حاجی تھے، تم صدقات دیتے تھے، تم سب کچھ کرتے تھے اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا جرم اور عیب تمہارے اندر تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت موجود نہیں تھی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اس کا اللہ کی عظمت پر یقین نہیں تھا۔ فرد جرم لگا، پیچھے سزائیں بیان ہوئی، 29واں پیچھے سزائیں بیان ہوئی کہ اس کو پکڑ لو، اس کو جہنم کے زنجیروں سے جکڑ لو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا۔ ہاں جی، اتنی سزا مل رہی ہے، کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دل میں اللہ کی عظمت، اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی عزت و وقار کی بات آئے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، یہ اللہ کی جانب کھڑا ہو جائے، نہیں میں اپنے رب کو چھوڑ سکتا؟ ہاں، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے گی، بیٹے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں گے، اگر شادی کے اندر رسم و رواج نہ کیا تو خاندان والے، توجہ فرمائیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کی بوندیں ہیں، آنے دیں۔ ہاں، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے بھائی، اگر یہ ماتم ہے، یہ شادی ہے بھائی، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی ڈھمکا، نہ کوئی طبلہ، نہ سرنگی، نہ ناچ، نہ گانا، نہ کوئی ہلا، نہ گلا، یہ کیسی شادی ہے بھائی؟ ہم ایسی شادی وادی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ تو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری شادی میں تو بھنگ پڑ جائے گا، اب کیا ہے؟ اب نہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے کرتے ہیں، ایک ہی دن کی تو بات ہے، کر لیں بھائی۔ اللہ نے ایک ہی دن کے لیے تو تیرے کو چنا تھا، تیرا آج کا دن تھا، اللہ نے تیرے کو آج کے لیے آزمانا تھا، سو تو فیل ہو گیا، ناکام رہا۔ تیرے کو برادری کے پلڑے میں نہیں بیٹھنا تھا، تیرے کو اللہ کے پلڑے میں آنا چاہیے تھا۔ میرے رب کا اس وقت کیا حکم ہے، میرے نبی کا اس موقع پر کیا مزاج ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ نہیں ہے کہ نعرے اچھے خاصے لگا لیں، اللہ اکبر کے نعرے لگانا، یہ کوئی اللہ کی عظمت کا یقین نہیں ہے۔ عمل سے بتائیں، عمل سے بتائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم میں چند صحابہ سفیر بن کر گئے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، سبحان اللہ، یہ بھی ساتھ ہیں۔ اور جب دسترخوان لگا، وہاں پہ وزراء، مشیران، بادشاہ، سلاطین، بادشاہ کا دربار ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، بڑے عالی شان دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ سب جب بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے تو ان کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، یہ لقمہ اٹھا کے جھاڑ کے کھانے لگے۔ برابر میں ان کا غلام تھا، انہوں نے کہا حضرت رہنے دیجئے، کیا کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، ہم کھا لیں گے، چھوڑ دیں اس کو، آپ کھانا بہت ہے، آپ اور لے لیں۔ کیوں بھائی؟ کہ دیکھیں یہ بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دنیا دار بیٹھے ہیں، سلاطین بیٹھے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے کہ محمد کے غلاموں کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا ہے؟ ہاں جی، ان کو نوالا نہیں ملتا ہے وہاں پہ کہ یہ گرے پڑے کھاتے ہیں۔ حضرت چھوڑ دیجئے، یہاں عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔
یہ تو غلام نے تو کان میں کہا آہستہ سے، مگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غیرت ایمانی والی رگ پھڑک اٹھی اور انہوں نے بلند آواز سے سب کو سنا کے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں؟ سنا کر ان احمقوں لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں اور بے وقوفوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنے محبوب اترک سنت حبیبی، اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے محبوب کی سنت ہے اگر دسترخوان پہ لقمہ اور کھانا گر جائے اسے اٹھا کے کھا لینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانے کے ذرات جو ہوتے ہیں نا، یہ کھانے کے ٹکڑے، یہ لا تدع للشیطان، شیطان کے لیے مت چھوڑا کرو، اٹھا کے کھا لو۔ کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کھانے کے کون سے ذرے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ کھانا تو بہت سارا ہوتا ہے مگر برکت کسی ایک چھوٹے سے ذرے میں ہوتی ہے، وہ ذرہ اندر چلا گیا تو وارے نیارے ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں جی برتن چٹ کرنا ہے، جی کیوں؟ جی سنت ہے۔ جی صاف کرنی ہے پلیٹ، کاسا صاف کرنا ہے، جی سنت ہے۔ میرے بھائیو جتنا اندر گنجائش ہو اتنا ڈالیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ برتن خالی کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے برتن میں خود آپ سالن یا کھانا نکالنے لگے ہیں تو بس اتنا ہی نکالیں جتنا کہ آپ آسانی سے ختم کر سکیں۔ سمجھ آئے؟ اور اگر اجتماعی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارا دسترخوان آپ نہیں صاف کرنا ہے یا میں نہیں صاف کرنا ہے، ایسا نہ ہو۔ سمجھ آئے؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہے تھے کہ اللہ کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے، اور گناہ کر کر کے انسان کا نقصان کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ 18واں نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، بار بار گناہوں کی جب عادت پڑ جاتی ہے۔ اور جناب 19واں نقصان کیا ہے کہ انسان جب گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جو نعمتیں پاس ہوتی ہیں نا ان نعمتوں کا زوال شروع۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بدکاری والے گناہ میں مبتلا ہے، اللہ نے جو صحت والی نعمت دی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صحت اور طاقت والی نعمت ضائع کر دیتے ہیں، ختم۔ اب کیا ہے؟ جوانی میں ہی لاٹھی کے سہارے ہو گیا، ختم۔ یہ مغربی ممالک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ حالات میرے وطن میں نہ لائیں۔ میرے بھائیوں بڑے نازک حالات ہیں دنیا کے، بہت نازک حالات ہیں دنیا کے۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو اس اخلاقی برائی پہ کچھ بات کرنے کو ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ایک ایسا جرم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایسا جرم ہے میں اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن میرے بھائیوں بالعموم اللہ کے اس عذاب میں کلمہ پڑھنے والے مبتلا ہیں۔ بہت بڑی ایک معاشرتی برائی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ میرے دل میں خیر کی باتیں ڈالیں کہ جو میرے لیے بھی اصلاح کا سبب ہوں اور سارے معاشرے کے لیے اصلاح کا سبب ہوں۔ اللہ تعالیٰ شر کا سبب نہ بنائے کوئی بات۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ جی نعمتوں کا زوال، نعمتوں کا زوال، گناہ میں لگا نعمتوں کا۔ ایک شخص شراب کا عادی ہے، جوانی میں وہ شراب کا عادی ہو گیا، شراب کے گناہ میں مبتلا ہے، ملوث ہے، اس کا عادی ہو گیا۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے زوال کے ساتھ اس کی صحت کا زوال فرما دیتے، صحت ختم، گردے ختم، جگر ختم، معدہ ختم۔ ہاں جی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ بھائی کچھ زیادہ چڑھ گئی اور انا للہ چلے ہی گئے۔ کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں نعمتوں کا زوال ہوتا ہے۔ ایک شخص سود میں مبتلا ہے، سود کے گناہ میں مبتلا ہے، تو یہاں کس نعمت کا زوال ہوگا؟ جو اس کے پاس حلال کی کمائی ہوگی، یہ سود والی آگ اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی، ختم، جھاڑو پھیر دیا اس نے، تباہ کر دیا اس نے۔ نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ 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 آہستہ۔
اور ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو لوگ جتنے زیادہ اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائی لینڈ کروزریں ان کے نیچے ہیں، بینک بیلنس ان کے پاس ہے، ہاں جی بنگلے ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ تو بڑے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ اگر گناہ کرو گے تو نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جائیں گی؟ میرے بھائیو، جو ظاہر میں دکھ رہا ہے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو یہ مال ملا ہوا ہے یقین سے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹے پہ جو آپ ایک تازہ گوشت کی بوٹی لگاتے ہیں، بڑے اہتمام سے اس کو بنا کے لگاتے ہیں، کیا خیال ہے مچھلی کی خدمت کرنا مقصود ہوتی ہے؟ جی نہیں، یہ کانٹا ہے، آئے گی اس کے پیچھے اور منہ مارنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد لگ پتا جائے گا کہ کہاں تھی، لگ پتا جائے گا۔ یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ جو مال دولت، یہ کار کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے یہ جال ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو گھیر گھار کے اس کے نیچے لا رہے ہیں، آجا 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 آجا۔ جب یہ نیچے آ جائے گا ایک بار ڈور کھینچیں گے اور گرفتار ہو جائے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ میری خدمت، جال کے نیچے اگر دانے وغیرہ آپ نے ڈال رکھے ہیں، شکاری نے ڈال رکھے ہیں، تو بھائی یہ شکار کی خدمت ہو رہی ہے کیا؟ جی پرندوں کی خدمت تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ان کو جھانسا دی، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو اس لیے ہم یہ مت سوچ لیں کہ اگر کسی کے پاس مال دولت زیادہ ہے تو اللہ اس سے بڑے راضی ہیں۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں زائل فرما دیتے ہیں، نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا جو گناہ فرمایا کہ جو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اس پہ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت شیاطین اس کے ساتھ ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے گھر میں، ہر طرف شیاطین، ہر طرف شیاطین۔ دو ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتے اور جنات۔ جنات سے مراد شیاطین۔ فرشتے اللہ کی رحمت کے مجسمے ہیں، اور شیاطین یہ کیا؟ اللہ کی ناراضگی کے مجسمے۔ یہ دونوں مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ان کی تاثیر ہے، ان کا اثر ہے ہماری زندگی میں۔ جب کوئی انسان گھر میں نیک اعمال بجا لانا شروع کرتا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر میں بر وقت نماز ادا ہو رہی ہے، گھر کے اندر پردہ شریع کا اہتمام ہے، گھر کے اندر جو ہے نا کوئی ٹی وی وی سی آر، یہ وہ فلمیں ڈرامے ناچ گانا اس طرح کی بے حیائی کے کام نہیں ہیں، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اعمال کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ گھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کا یہ بسیرا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس گھر کے اندر یا جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، آسمان والے فرشتوں کو وہاں سے یہ زمین میں ایسے دکھتا ہے، فرمانبرداروں کا گھر ایسے دکھتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے دکھتے ہیں۔ ساری زمین پہ اندھیرا ہوگا، ہر طرف اندھیرا، اور زمین پر یہ گھر فرشتوں کی نظر میں جگمگ جگمگ کر رہا ہوگا۔ تو لازمی بات ہے فرشتے پھر دیکھنے آتے ہیں، سبحان اللہ یہ کیسا گھر ہے۔ پھر فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی فرشتے اس گھر کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں، آنا جانا پھر لگا رہتا ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی تہجد کی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی جناب علی یہاں پہ پردہ شریع کی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، ہر طرح کی نیکیاں لے کر فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا، رحمت آئے گی نہیں آئے گی بھائی؟ جی بولیے، جاگ رہے ہیں، رحمت آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس گھر میں نماز نام کی چیز نہ ہو، گھر میں حلال نام کی چیز نہ ہو، گھر میں پردہ اور حیا نام کی چیز نہ ہو، گھر میں جھوٹ، دغا، فریب، منافقت، کینہ، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، گانا، ناچ، فلمیں، ڈرامے، ہر شیطان کا پسندیدہ کام جس گھر میں ہو، کیا شیطان اس گھر کو اپنا مرکز نہیں بنائے گا؟ وہ تو کہے گا یہ تو سارے اپنے ہیں بھائی، اپنوں میں رہنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ شیطان کہ بھائی یہ تو سب اپنے ہیں، جو کام میں نے کرنا تھا مجھ سے بڑھ کے تو یہ کر رہے ہیں۔
اور شیاطین صرف یہ نہیں ہوتے کہ جنات میں ہیں، من الجنتی والناس، قرآن کی آخری آیت ہے، شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے. جو ان شیاطین والا کام یہاں سر انجام دے رہے ہیں انسان ہو کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ چلتے پھرتے شیاطین ہیں تو انسان مگر شیاطین ہیں. تو شیطان اس گھر کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، جہاں آگ جلے تپش ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور جہاں پہ شیاطین جس گھر کو اپنا مرکز بنا لیں اور باقاعدہ رہائش رکھ لیں جس گھر کے اندر، وہاں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی. اولاد نافرمان ہوگی، فرمانبردار ہوگی. جس گھر میں مرد چڈی پہن کے گھومتے ہو، سطر ان کا کھلا ہوا ہے، یعنی گھٹنا، مرد کے گھٹنے سطر ہیں، ان کا چھپانا فرض ہے، لیکن کیا ہے؟ چڈی پہن کے بالغ مرد گھر میں گھوم رہے ہیں، اس گھر پہ اللہ کی لعنت نہیں برسے گی، کیا ہوگا؟ جس گھر کی خاتون سر پہ دوپٹہ لینا گناہ سمجھتی ہے، اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ تو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کرنی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ گناہ سے نفرت کرنی ہے. گناہ سے نفرت مطلب کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کے وبال ہیں، اور گناہ کا 19واں وبال یہ ہے، 19واں، کہ اس انسان پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، جادوگر، ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کیسا معاملہ ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے کام ان کے ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے، کیسے معاملات ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان کے ساتھ کوئی جنات ان کے تابع نہیں ہوتے ہیں، شیاطین کی ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. کس چیز کی؟ شیاطین کی ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. اور دوستوں کے پیچھے قربانیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ شیاطین کے پیچھے قربانیاں دے رہا ہے جادوگر، کیا کر رہا ہے؟ جادوگر بننے کے لیے یہ میں اندر کی بات بتاؤں، جو جادوگر بنتا ہے وہ صرف منتر نہیں سیکھتا، اس کو ایک عرصہ تک اپنا پیشاب پینا پڑتا ہے. جی کیا خیال ہے؟ اللہ کی نظر میں بنے گا؟ یہ کس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ تو شیاطین کے لیے تیار ہو رہا ہے. اور اس کو اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو ایک زمانے تک اس نے پاک نہیں ہونا. آپ جادوگروں کو دیکھیں گے بال ان کے چپک چکے ہیں، کیوں نہیں نہاتے جی؟ بس جی مست ملنگ ہیں ہم، تو نہیں نہاتے، نہانا ہی نہیں ہے. نہائے تو کیا ہے؟ شیاطین ناراض ہو جائیں گے. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. صفائی تو ایمان میں سے ہے، ستھرائی ایمان میں سے ہے. تو میرے بھائیوں، اگر انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. اور 20واں، ہاں یہ کتنا 20 ہو گئے؟ اچھا جی 20واں. 21واں نقصان یہ ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے کیا خیال؟ آپ نے سنا ہوا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے. قرآن بتا رہا ہے سورہ یوسف میں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. تو پھر جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا سبب کیا ہے جی؟ ہم تو نہیں ہوں گے. بھائی کیسے نہیں ہوگے جب تمہاری زندگی گناہوں میں لت پت؟ ہاں، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، گناہوں سے نفرت کیجئے، گناہوں سے اپنا دامن چھڑا لیجئے. زندگی میں جو گناہ رچ بس چکے ہیں، خود اپنی زندگی میں غور کریں. میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر جھانکیں. کون سا گناہ ہے جو میرے اندر پنپ رہا ہے؟ اس گناہ کو دھکے مار کے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں. پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے زندگی میں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یقین کیسے دل میں بیٹھتا ہے. ورنہ گناہ بھی دل میں ہو اور اللہ کا یقین بھی آئے، یہ دو چیزیں نہیں، پھر مایوسی آئے گی دل میں. اللہ کی رحمت سے مایوسی آئے گی. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ گناہگار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ بری نگاہ رکھتا ہے، وہ ہر وقت فلمیں ڈرامے گانوں میں گھسا ہوا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، اس طرح گناہ. اسے کہ بھائی نماز پڑھ لو، کہتا ہے یار ہم اتنے گناہگار ہیں، پڑھ کے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں تو کیا، نہ پڑھے تو کیا فائدہ؟ اچھا بھائی داڑھی رکھ لو، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے. تو کیا جواب دیتا ہے؟ او جی ہم نے جھوٹ بھی بولنے ہوتے ہیں، ہم نے دھوکہ بھی دینا ہوتا ہے،
ہم بری مجلسوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، داڑھی رکھ کے پھر مزہ نہیں آئے گا. ہاں، داڑھی رکھ کے گناہ کرنے کا نادان یہ نہیں سوچتا کہ داڑھی رکھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ داڑھی کی برکت سے گناہوں سے میری جان چھڑا دیں گے. یہ نہیں سوچے گا کہ داڑھی کی برکت سے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی. نہیں، ایک ہی بات سوچے گا، ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے داڑھی رکھ کے. پھر لوگ کہیں گے بھئی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہو. سمجھ آ گئی؟ کیا یہ مایوسی نہیں ہے؟ بولو بھائی، یہی تو مایوسی ہے، یہی تو مایوسی ہے. کئی واقعات پڑھے میں نے، کئی لوگوں کی موت کے واقعات. ڈاکٹر نور محمد صاحب ایک تھے اسلام آباد کے، پمز ہاسپٹل اسلام آباد کے مشہور ہاسپٹل. انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا عنوان، مفہومی عنوان یہ تھا کہ میرے سامنے جن لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے ان کے کیا احوال تھے. ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تو روزانہ یہ واقعات ہوتے ہیں، روزانہ 100 لوگوں کی موت کا واقعات لکھے 100 لوگوں کی موت کے واقعات. اس نے کہا ان میں صرف 3 خوش نصیب تھے جن کو کلمہ نصیب ہوا ہے. 97 لوگوں کی موت بغیر کلمہ کے ہوئی ہے، صرف 3 خوش نصیبوں کو کلمہ نصیب ہوا ہے. ان میں اکثر کیا تھے، جب آخری وقت آیا ان کا تو کیا تھا، ہم جناب علی کوشش کر رہے تھے، ان کا سینہ دبا رہے تھے تاکہ کیا ہے کہ ان کا دل دوبارہ رواں ہو جائے سانس. اور ان کی ایک ہی بات تھی، میرا پلاٹ، میرا کام، میری دکان، میری اولاد، میرا پیسہ، میری جائیداد، میرا یہی ایک ہی بس پھڈا، دنیا 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 دنیا، بس کوئی اور بول نہیں تھا. اور 3 خوش نصیب تھے جن کی موت ایمان پر واقع ہوئی. ایسے کئی لوگوں کے واقعات پڑھنے کو ملے ہیں میرے بھائیوں. آخری وقت ہوتا ہے اور جب اوپر والے کلمہ کی تلقین کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے ساری زندگی تو جرائم میں گزاری ہے، اب کلمہ پڑھوں تو کیا کلمہ مجھے بچا لے گا؟ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، موت آ گئی. اور ایک شخص کا یہاں تک بھی واقعہ میں نے پڑھا کہ اس کو جب کہا گیا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے جو چھوٹے سے کلمے پر مجھے بخش دے گا، جو میں نہیں پڑھتا. اسی حال میں موت واقع ہو گئی. میرے بھائیوں کیا خیال ہے، یہاں تک پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ جو زندگی گناہوں کی عادی ہو چکی تھی، اس نے مایوسی ڈالی دل میں، اللہ سے دور کر دیا کہ بھئی یہ گناہ اب میں معافی مانگوں تو کیا، نہ مانگوں تو کیا. نہیں میرے بھائیوں، جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا داغ دھبا کپڑے پہ لگ جائے، علاج کیا ہے؟ دھونا. کیا ہے بھائی؟ دھونا علاج ہے اس کا. پھر بعض دھبے جلدی جلدی اتر جاتے ہیں اور بعض کو رگڑنا پڑتا ہے. ایسے ہی گناہوں کے بھی دھبے ہوتے ہیں. زندگی میں اگر نام اعمال میں کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کا داغ دھبا لگ جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، سچی توبہ. توبہ کے پانی سے دھو دیں، بڑا داغ بھی دھل جائے گا، چھوٹا داغ بھی دھل جائے گا، ایریل صرف کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھا گیا نا جی؟ بہترین داغ گناہوں کے اگر دھلیں گے تو بولو کس سے پیارے بھائیوں؟ توبہ استغفار سے. توبہ استغفار سے گناہ انشاءاللہ دھلتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور 22واں نقصان کیا ہے گناہوں کا؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ احسان. حالانکہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے بیوی بچے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت کی روزی روٹی دے رکھی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج معالجے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، صحت مند ہے، تن و مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیوی بچے صحت مند ہیں. کیا خیال ہے، شکر بنتا ہے نہیں بنتا؟ مگر انسان جب گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے. آنکھ کا استعمال دن میں ہزاروں مرتبہ کرے گا، لیکن ایک بار بھی سوچ کے رک کے یہ نہیں کہے گا الحمدللہ میرے اللہ ان لاکھوں لوگوں سے بہتر ہوں جو بیچارے آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں. کبھی پوچھ ذرا اس معذور سے جو روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر دہائی لگاتا ہے، خدا کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روڈ کراس کرا دو، نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجبوری سے، اس معذوری سے بچا رکھا ہے، نہیں بچا رکھا؟
اللہ کا شکر بنتا ہے نہیں بنتا؟ جی کان دیکھیں سنے جا رہے ہیں، تھک ہی نہیں رہے. زبان دیکھیں بولے جا رہی ہے، بولے جا رہی ہے، بولے گھسی نہیں رہی، حرکت میں لگی ہوئی ہے. گھستی ہے بھائی، بولو. ہاں گھس جاتی تو اچھا ہوتا، چپ تو لگ جاتی نا کبھی زندگی میں چل کے آگے. نہیں لگتی. اللہ سلامت رکھے. زبان ہے چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، بولے جا رہی ہے، مگر بولنے سے پہلے سوچا کبھی نہیں ہے کہ یہ 32 تلواروں کے اندر دانت 32 تلواریں ہیں جو ایک لمحہ میں کاٹ کے اس کو فارغ کر دیں. 32 تلواروں خطرناک حصار میں رہتے ہوئے زبان اتنا تیزی سے فرفر بولتی ہے، اتنا تیزی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں کے حصار میں اس سے کام بھی لیا اور ان سے محفوظ بھی رکھا ہے. کیا یہ انسان کے بس میں تھا؟ اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہوا ہے اسے؟ کیسے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ کبھی ایک بار تو شکر بنتا ہے اللہ کا اس پر، مگر انسان احسان فراموش نہیں سوچتا. اچھا چلیں، پتہ کب چلتا ہے؟ جب ان میں سے ایک نعمت چلی جائے. ایک نعمت چلی جائے، ایک داڑھ چلی جائے نا، یار کھانا نہیں چبایا جاتا، اب میں کوئی سخت چیز کھا نہیں سکتا، کیوں؟ دانت نہیں ہے. ہاں بھائی دانت نہیں ہے. پھر بندہ سوچتا ہے او ہو کیا دور تھا جب ہمارے بھی دانت ہوا کرتے تھے، ہم بھی ہر چیز رگڑ جایا کرتے تھے، مگر اب کیا ہے؟ اب دانت نہیں ہے. کتنی اللہ کی نعمتوں کے کھانے سے بندہ محروم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کتنی نعمتوں سے محروم ہو گیا. دل ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس کا کیا ہے؟ ایک دم اس کے وال بند ہوئے، بائی پاس ہو گیا. اب ڈاکٹروں نے لے کر دے دیا کوئی چکنائی والی چیز نہیں کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. جتنی چیزوں کا چارٹ بنتا گیا تو جناب علی بڑی پھرتی سے ان کی پابندی شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اگر یہی انسان سوچ لیتا کہ میرا دل ہے، اس کے اندر برے خیالات اس کو بہت متاثر کرتے ہیں، اس کے اندر پنپنے والا گناہ کا جذبہ بہت اس کو متاثر کرتا ہے، تو انسان کیا خیال ہے اس کی حفاظت کرتا کہ نہ کرتا؟ مگر اس سے کوئی حفاظت نہیں ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ اس کو کتنا جلدی تباہ کریں گے. ہم سوچتے ہیں کہ چربی والی چیز کھا لی تو وال بند ہو جائیں گے، بس ٹھیک ہے نا جی. آئلی چیزیں کوئی نہ کھاؤ ورنہ دل کے وال بند ہو جائیں گے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے روحانی نقصانات کیسے ہوتے ہیں. دل کا بائی پاس ہو گیا، پھر بندہ سنبھل کے قدم رکھتا ہے، سنبھل کے. کھانے میں بھی احتیاط، چلنے میں بھی احتیاط. بھائی زینا بھی نہیں چڑھنا. جاگو بھائی، زینا نہیں چڑھنا. کیوں؟ اگر سانس پھول گیا تو کام خطرے میں پڑ جائے گا. اچھا جی، یہ دل جو دھک دھک کر رہا ہے، کبھی اس کا بھی خیال آیا؟ پوچھئے ان سے جن بیچاروں کی بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھئے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ کان میں اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر ایسے مائکرو فون لگا رکھے ہیں کہ بندہ ہر آواز کو سن بھی رہا ہے اور آوازوں میں آواز کو پہچان بھی رہا ہے. کیوں بھائی؟ آوازوں میں آواز کو پہچان بھی رہا ہے. پوچھئے ان سے جو بیچارے بات سننے سے پہلے بیٹری لگاتے ہیں، ہیڈ فون لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ذرا اونچا بولیو میرے کو سنائی دیتا نہیں ہے. کیا خیال ہے اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرتا ہوگا. فالج کا جھٹکا لگ جائے نا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، اب بیچارہ معذور ہو چکا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیت الخلا جا کے اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے اس کو وہ صحت کا دور یاد آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کر کر کے دور نکل جاتا ہے تو بڑا نقصان ہے گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے احسان کے بارے احسان فراموشی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. احسان فراموشی. تبھی تو پھر اپنے اعضاء کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کا غلط استعمال کرتا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اس کا غلط استعمال کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے چھن جانے کا ابھی اس کو خوف نہیں ہے، یا اس کے دل میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اتنی نعمتیں ہیں تم پر، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، لا تحصوها کہ تم انہیں شمار کر نہیں سکتے. کتنے گناہ ہو، کتنے نقصانات ہو گئے جی؟ 22 ہو گئے. پیچھے کتنے رہ گئے؟
4 انشاءاللہ وہ پھر اگلے سبق میں. لیکن یہاں روک کر میں نے جو قرآن کی آیت شروع میں خطبے میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی ہے، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ نے صحابہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا بنائی؟ ایمان. ایمان سے محبت لازمی بات ہے. ایک جو دوست ہے جس سے دل سے محبت ہے، اس کا دشمن برداشت ہوگا؟ ایک ہے محبوب ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے انسان جیتا ہے. کوئی اس کی برائی کرے یا کوئی اس کا دشمن ہو، اس کو نقصان پہنچانے والا، وہ کبھی گوارا. ایمان کا دشمن کفر ہے. بولو، ایمان کا دشمن کفر ہے. نیکی اور طاعت کا دشمن نافرمانی اور گناہ ہے، فسق و فجور ہے. فسق و فجور ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ کی صفت بیان ہوئی، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان. صحابہ کے نزدیک سب سے محبوب دوست کیا تھا؟ ایمان تھا. اور آگے چلے تو میرا فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے ان کے دلوں میں کفر، فسق، عصیان، نافرمانی اور گناہ کی نفرت بھر دی تھی. ایمان کی محبت بری تو ایمان کے دشمنوں کی نفرت بری. میرے بھائیو، آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے تو ان کی نافرمانی کی نفرت دل میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے نبی جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ فعل ہم سے سرزد نہ ہوں، ورنہ 26 ایسے نقصانات ہیں کہ ان نقصانات کی کبھی تلافی نہیں ہو سکے. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سب. کیا کریں گے ہم؟ انشاءاللہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. آج سونے سے پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ فلاں 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 میرے اندر کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ترک کرنے کی پوری کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق سے. اور کل کا دن یہ ارادہ کر لیں ہم سب، یار کر کے تو دیکھیں نا، اب بات ہو گئی اور اگر ہم کریں نا تو کوئی فائدہ ہے؟ ہم بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جہاں تک یہ آواز جب جب جائے تو ہم سب یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بات مجھ تک پہنچی، کل کا جو دن ہے، کل فجر سے لے کر یعنی اٹھنے سے لے کر سونے تک میں پوری کوشش کر کے اپنے دل دماغ کو حاضر رکھ کے انشاءاللہ ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا اور کروں گی. کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سامنے اللہ کا قرآن ہے، ایک دن محنت کرنا پڑے گی، جتنا اس دن لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی، اگلے دن خود جی چاہے گا ایسا کرنے کو، اور پھر اس سے اگلا دن تو اس کو دیوانہ بنا دے گا ایسا کرنے کا، اور پھر ایسا کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر زندگی گناہوں سے. ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے اللہ والوں کی داستانیں لکھی ہیں، اولیاء اللہ کے حالات لکھے ہیں. انہوں نے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقی عالم گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی جس میں اللہ والوں کے تذکرے کیے، اور قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے اپنے دل کی روشنی سے یہ دیکھا ہے، دل کی روشنی سے. کیوں؟ ایمان تھا، تقوی تھا. اور اللہ والے تو پھر اللہ رب العزت کے خاص رحمت والے نور سے دیکھتے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ پھر ان کی آنکھ بن جائیں، اللہ ان کے کان بن جائیں. سمجھ آ گئی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی میری نظر میں ہیں، کہ مجھے امید ہے کہ 20 سال تک فرشتوں کو ان کا گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی. کتنے کمال ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے سامنے ایسے لوگ ہیں، مجھے یقین ہے وہ اتنے فرما بردار، اتنے سنت کے تابع دار اور مطیع ہیں کہ ممکن ہے 20 سال تک فرشتوں نے کبھی ان کا گناہ لکھا. کیوں کہتے ہیں ہم نے جب 20 سال ان کے ساتھ گزار دیے تو ہم نے گناہ کرتے ہی نہیں دیکھا ان کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. بن سکتے ہیں بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تہیہ کریں انشاءاللہ کل کا دن بہترین گزرے. کیسا گزرے جی؟ آج کی رات بھی بہترین گزرے، تاکہ آج کی رات مقدمہ بنے کل کے دن کا. ہاں جی، معاون ثابت ہو
اور کل کا دن انشاءاللہ دیکھنا اللہ کی رحمت سے کتنا بہترین ہوتا ہے، پھر پرسوں کا دن کتنا بہترین ہوتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا سیکھ جائیں، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی خود توفیق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔